السلام علیکم۔ اللہ اس بات سے ہرگز غافل نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے آپ ہمت جواب دے رہی ہوتی ہے، آپ صبر کا دامن تب بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ جاننے والا ہے۔ وہ جب آزماتا ہے، آزمائش کا صلہ بھی رکھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں اسے آپ یاد نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے، اللہ کے حکم سے صبر کرتے رہو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے، رو لیا کرو۔ وہ اللہ ہے، وہ قسمت کا لکھا بدل دیتا ہے، وہ موت سے کرنا جانتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ پکا یقین ہے وہ موت سے کرے گا۔ جب تم دنیا کے دیے گئے دکھوں سے تھک کر رات کے آخری پہر اللہ کے آگے سر جھکاتے ہو، وہ تمہارے اس بکھرے وجود کو اپنی رحمت سے سمیٹ لیتا ہے، تمہارے بے چین دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ آپ ہر قسم کی پریشانی، غم، خوف سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یہ دعا پڑھیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور عاجزی، قرض داری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا، دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے اور اب اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہ ملتا ہو، اسے چاہیے سکون سے نماز پڑھے، تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا بہترین وقت پر کرتا ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ تمہاری سب مشکلات حل ہو جائیں گی، مایوس نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کی محبت سے دنیا جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ سمندر، دریا، ندی نالوں کا پانی جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتا۔ اگر کوئی بجھا سکتا ہے، وہ ہے آپ کے آنسو جو اللہ کے خوف سے بہنے لگے۔ تمہاری چاہتے بس بہانہ بنتی ہیں تمہیں اللہ کی چاہت تک لے جانے کا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان